سورہ السجدہ لیسن نمبر 2. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ سورہ السجدہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 3. تیار ہیں آپ سب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراہ ام یقولون افتراہ. ام پہ غنہ نہیں کرنا، یقو قاف کو موٹا رکھیں گے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس لیے یہاں پہ مد اصلی ہوگی. لو پہ بھی مد اصلی ہوگی. نفترا را کو پھر پر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ را پہ قائم مقام مد اصلی ہے تو تھوڑا سا لمبا کریں گے، اور ہا کی جو پیش ہے وقف کی صورت میں اس کو ادا نہیں کریں گے. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک بل هو الحق من ربک. بل هو الہا جو ہے اس کو موٹا رکھیں گے. حق کا جو ہا ہے اس میں منہ سے ہوا باہر خارج ہوگی اور اس کے علاوہ جو قاف ہے اس کو پر رکھیں گے. من ربک را کو پر رکھیں گے. من ربک نہیں پڑھیں گے، میم کی جو زیر ہے اس کو را سے ملائیں گے. من ربک لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ. لِتُنذِرَ یہاں پہ اخفا ہوگا، زال کو نرمی سے ادا کریں گے اور را کو پر رکھیں گے. قومم جو ہے یہاں پہ غنہ ہوگا اور ما جو ہے وہاں پہ مد ہوگی. اتاہم یہاں پہ غنہ ہوگا. من یہاں پہ بھی غنہ ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نون مشدد اور میم مشدد پہ غنہ ہوتا ہے اور غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. نذیرم میوں یہاں پہ اخفا ہوگا. قابلک قاف کو پر رکھیں گے. لعلہم یہتدون. اب اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما أتاهم من نذیر لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا،
تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ یہاں اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اسے نہیں گھڑا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کلام کے اتارنے کا مقصد کیا ہے، کہ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جا سکے، انہیں جہنم کی آگ سے ڈرایا جا سکے، انہیں آخرت کے حساب سے ڈرایا جا سکے۔ پھر یہاں پر جو بات ہوئی کہ یہ ان لوگوں کی طرف نازل کیا گیا کہ جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو یہاں اس آیت میں اہل عرب کی طرف اشارہ ہے۔ جی تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حفظ کرنے میں مدد کریں، ہماری مشکلات کو آسان کریں اور ہمیں خاص طور پر تجوید کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔